سبحان اللہ کی آواز آئے گی. ایک مشرق میں گاڑ دو, ایک مغرب میں گاڑ دو, ایک چھت پر ایک جھنڈا بتائے تو لے جا کر کے کعبے کے چھت پہ لہرا دو. سبحان اللہ. ارے کعبۃ اللہ کے چھت پر اگر جھنڈا لہرایا جا سکتا ہے تو ہمارے چھت پر جھنڈا کیوں نہیں لہرایا جا سکتا ہے؟ جھنڈے لگانا یہ کسی ملا نے نہیں بتایا ہم کو, جھنڈا لگانا میرے مولا نے بتایا ہے. سبحان اللہ. اور نبی کی آمد پر جھنڈا لگانا یہ رب العالمین کی سنت ہے, اور لے کر کے آنا یہ جبریل امین کی سنت ہے. اور ہم مومنین ہیں, سنت والے ہیں, اہل سنت اسی سنت پر عمل کرتے ہیں. جیسے آسمانی دنیا پر چاند نظر آتا ہے ربیع الاول کا ہر سنی مسلمان اپنے گھر پہ جھنڈے لگا کر یہ ثابت کر دیتا ہے یہ محلہ, یہ بستی, یہ نگر, یہ گاؤں, یہ علاقہ, یہ مکان کسی غدار کا محلہ نہیں ہے, مصطفیٰ کے وفادار کا محلہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جھنڈا تم لگاؤ, مایاوتی کا جھنڈا تم لگاتے ہو میں کوئی اعتراض نہیں ہے, ملائم کا جھنڈا لگاؤ, سائیکل چلاؤ کوئی دقت نہیں ہے, کمل کا پھول لگاؤ کوئی دقت نہیں ہے, پنجا لگاؤ کوئی دقت نہیں ہے, کسی بھی پارٹی کا جھنڈا لگاؤ شان سے لگاتے ہو, سینہ تان دکھاتے ہو, فلاں پارٹی والے ہیں. مگر جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سنی جھنڈا لگا کر کہتا ہم بھی مصطفیٰ والے ہیں, سبحان اللہ. ہم بھی نبی والے ہیں, ہم بھی نبی والے ہیں. اور کہنے لگے مولانا صاحب چلو جھنڈا کا ثبوت تو مل گا, یہ جلوس جو نکالا تھا یہ کہاں لکھا ہے؟ اجازت ہے آپ کی؟ سنیے بخاری شریف کی حدیث باب فضائل سید المرسلین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں. سبحان اللہ کہیے. پورے دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں. میرے نبی سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, صحابہ کی انجمن لگی تھی, نبی قیامت کا ذکر فرمانے لگے. اس کا قیامت کا. بھیا سمجھ میں آ رہی بات؟ قیامت کا ذکر کرنے لگے. قیامت کا دن آپ جانتے ہیں, قیامت آئے گی. بولو قیامت. اتنا دردناک, اتنا خطرناک ماحول ہوگا قیامت کا دن. کیسے آئے گی جانتے ہیں؟ کوئی آپ سے پوچھے قیامت کیسے آئے گی؟ میرے نبی سرور کون فرماتے ہیں ایک آواز آئے گی, سیٹی کی آواز ہوگی, اتنی خطرناک آواز ہوگی کہ جس آواز کو لوگ سن کر کے بے ہوش ہو جائیں گے, یہاں تک کہ مر جائیں گے. دوسری آواز اٹھے گی سیٹی کی, پھر تھوڑی بلند ہوگی, پھر اور آواز بلند ہوگی, پھر وہ سارنگ کی طرح پوری دنیا میں آواز پہنچے گی. یہ آواز کس کی ہوگی؟ حضرت اسرافیل کی آواز ہوگی, جس کو سور کہا جاتا ہے. اسرافیل سور پھونکیں گے, یہ دنیا مٹا دی جائے گی, زمین و آسمان سب مٹا دیے جائیں گے, زمین پر یہ رہنے والے ساری چیزیں مٹا دی جائیں گے, شجر و حجر مٹا دیے جائیں گے, برگ و ثمر مٹا دیے جائیں گے, کچھ کتر مٹا دیے جائیں گے, اکبر و اصغر مٹا دیے جائیں گے, یہ پیڑ پودے مٹا دیے جائیں گے, یہ مکان مٹا دیے جائیں گے, سب مٹ جائیں گے. دلیل کیا ہے؟ پارہ سورہ رحمان کی آیت پڑھو. میرا رب اعلان کرتا ہے کل من علیہا فان, ہر چیز فنا ہو جائے گی, ہر چیز مٹ جائے گی, سب چیز فنا ہو جائیں گے. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, باقی رہنے والی ذات محبت سے بولو میرے مولا کی ہے. جی. باقی رہنے والی ذات میرے مولا خدا کی ہے. کل بھی باقی تھی, آج بھی باقی ہے, ابد الآباد باقی رہے گی. اللہ فرماتا ہے میرے بندو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم کون سی رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ قیامت قائم ہو گئی. بولو قیامت, بولو نا, وہ سب مٹ گئے. حضرت انس کہتے ہیں نبی فرماتے ہیں سب مٹا دیے جائیں گے, دوبارہ پھر اسرافیل سور پھونکیں گے. تو جس دعا کو آپ پڑھ کے مٹی دیتے ہو قبرستان میں, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى, یہ تو پڑھتے ہو؟ ارے تمہیں یہی پڑھاتا ہے یار, بولو کیا ہے لوگ اس وقت مٹی نہیں دیتے کوئی کام, یہ تو پڑھتے ہیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا, وہ مٹی دینے والے آرام سے محبت کے ساتھ ذرا مٹی ڈال اور اپنا وجود اپنے خیال میں رکھ, ہم نے تجھ کو اسی سے پیدا کیا اور اسی میں ملا رہا ہوں, بلا رہا ہوں, اور قیامت کا دن آئے گا تو دوبارہ اسی سے زندہ کر دیے جاؤ گے. میرے نبی کا فرمان ذرا سنیے, دل سے سنیے. نبی فرماتے ہیں دوبارہ سور پھونکا جائے گا, قیامت
قائم ہونے کے بعد تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے زندہ ہو جائیں گے, اٹھے کھڑے ہو جائیں گے. اب ذرا محبت کی بولی بولنے جا رہا ہوں, ذرا سبحان اللہ کہیے گا. انس بن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, قیامت میدان میں جب دوسرا سور پھونکا جائے گا, لوگ اپنی اپنی قبروں سے زندہ ہو کر نکلیں گے, تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ, اس پورے روئے زمین پر سب سے پہلے اپنی قبر سے کون نکلے گا, اپنی قبر سے کون نکلے گا؟ اتنا سن کر مدینے والے آقا مسکرانے لگے. او میرے غلام, تو نے بڑی دور کی بات پوچھ لی ہے. قیامت قائم ہوگی, اولین و آخرین سے اپنے اپنے قبر سے زندہ کیے جائیں گے, مگر میرے ساتھ سن لے, قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر سے تیرا نبی محمد اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. نبی اٹھ کے کھڑا ہوگا, میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا, اپنی قبر سے نکل باہر آؤں گا. باہر آنے کے بعد سارے اولین و آخرین جمع ہو جائیں گے, ایک میلہ لگ جائے گا, ایک ریلا ہو جائے گا. اسی میں مومنین بھی ہوں گے, کفار و مشرکین بھی ہوں گے. وہ لوگ کیسے پہچانا جائے گا کہ اس میں نبی والا کون ہے, مصطفیٰ والا کون ہے, خدا والا کون ہے؟ جب ایک ریلا نکل کر کے قیامت کے میدان میں چلے گا تو میرا رب فرمائے گا محبوب اب اس میں چھانٹو, ذرا بولو نا یار, اس میں بٹوارا کرو کہ کون تیرا ہے, کون میرا ہے, کون کسی کا نہیں ہے. تو کہا مولا اتنا بڑا ریلا ہے میرا کیسے؟ کہا قرآن کی آیت کو, سورہ یاسین کی آیت کے کریمہ کی تلاوت کرو. میرے مصطفیٰ کو رب نے حکم دیا پڑھو, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. سبحان اللہ. ابھی سر وہ پڑھی تو قرآن کی تلاوت ہم سے کروائیے گا. میرا رب فرماتا ہے محبوب قیامت کے دن اعلان کر دو کہ لوگوں جدا ہو جاؤ, مجرموں آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ. کہنے کی اجازت دو, اے ایمان والوں الگ ہو جاؤ, بے ایمانوں الگ ہو جاؤ, غداروں الگ ہو جاؤ, مصطفیٰ کے وفاداروں الگ ہو جاؤ, جہنمیوں الگ ہو جاؤ, جنتیوں الگ ہو جاؤ. وہ لوگوں مسکرا کر کے بولو کہ نبی کے غدار الگ ہو جائیں گے, مصطفیٰ کے وفادار الگ ہو جائیں گے. ارے کب بولیں گے, کب بولیں گے؟ وفاداری کا ثبوت دیجئے. مصطفیٰ کے وفادار الگ ہوں گے تو جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے, جنتی جنت کی طرف جانے لگیں گے. تو اسی بیچ میں میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں, او انس, او میرے غلاموں سن لو, قیامت کے دن جب میں اپنی قبر سے نکل کر باہر آؤں گا تو میرے تمام غلام, میرے کلمہ پڑھنے والے, ستی جور والے, مالی چوراہا والے, ملہی پور والے, جیسے قریب ہے نا ملہی پور, بہرائچ والے, سراوستی والے, ہندوستان والے, پاکستان والے, چین والے, جاپان والے, انگلینڈ والے, ہالینڈ والے, امریکہ والے, یعنی کہاں والے, جتنے نبی والے ہیں سب کو میرا نبی کہے گا آؤ, آؤ نا, ذرا بول کے دکھاؤ نا, آؤ. جتنے نبی والے ہیں سب نبی کے ساتھ ہو جائیں گے اور میرا نبی آگے. میں جہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہاں لے جانا. سارے غلام, سارے نبی کے غلام, سارے مومنین نبی کے پیچھے پیچھے, رحمت للعالمین آگے. شافعِ روز جزا بن کے جو سرکار چلے, آگے ہے نبی, پیچھے گناہگار چلے. نبی آگے آئے کہاں؟ اب ذرا سنیے جلوس. میرے نبی سب سے پہلے حوض کوثر پر آئیں گے. حوض کوثر آج قیامت کے دن, آدم بھی اپنی جگہ, تمام پیغمبر اپنی جگہ, مگر قیامت میں حوض کوثر پر, پرصراط پر, میزان پر, جنت پر, اگر ان چاروں چیزوں پر کسی کا قبضہ ہوگا تو میرے مصطفیٰ مدینے والے نبی کا قبضہ ہوگا. سبحان اللہ. کسی کو نہیں چلے گی, کسی کی نہیں چلے گی. ایک جملہ سن لو, اگر آپ میرے ساتھ مل کے بول سکتے تو بولو, کملی والے کا سکہ چلے گا. یہاں بھی چل رہا اور وہاں بھی چلے گا. اس لیے چلے گا کہ شاہ علامہ حسن بریلوی کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. یہ پڑھے لکھے لوگ سمجھے دکھا دیں. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, یا رسول اللہ کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سبحان اللہ. وہ دودھ میں پانی ملانے والوں سنو, مسجد جوتا چرانے والوں سنو, پرانی چپل دے کر نئی چپل بدلنے والوں تم بھی سنو.
بھیا کی زمین کو غصب کرنے والے تو سن، ماں کو تھپڑ مارنے والے تو بھی سن، باپ کو پریشان کرنے والے تو بھی سن، اور نبی کو اپنی طرح بشر کہنے والے تو بھی سن. آج یہاں کسی کی نہیں چلے گی، عدالت خدا کی ہوگی، حکومت مصطفیٰ کی ہوگی. سبحان اللہ. میرا نبی کہتا ہے ہم حوض کوثر پر آئیں گے، سارے وہاں کھڑے ہو جائیں گے، اتنی گرمی ہوگی، اتنی شدت کی دھوپ ہوگی، اتنی گرمی ہوگی، اتنا پسینہ نکلے گا کہ کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک پسینے میں ڈوب جائیں گے. اس کے بعد